السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین عزیز وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 203 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ پچھلی آیت میں تبلیغ اور دعوت حق اور اس کے اصول بتائے گئے۔ پھر فرمایا کہ شیطان سے بچنا یہ ہر وقت انسان کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، ٹو میں ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تقوی والے بھانپ جاتے ہیں، وہ فوراً اللہ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور کمزور ایمان والے اس کا شکار ہو جاتے ہیں جو انہیں گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اس آیت میں موضوع سخن کو بدلا گیا ہے۔ بات تو تبلیغ کی ہو رہی ہے لیکن اس کا رخ بدلا گیا ہے۔ تبلیغ میں کفار مکہ بار بار آپ سے معجزہ یا معجزات کا تقاضا کرتے، تو آپ کی بھی خواہش تھی کہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ مل جائے تاکہ حجت اتمام ہو جائے، مگر اللہ کی مشیت جو ہے کچھ اور تھی۔ فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے، آیا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، تو کوئی نشانی کوئی معجزہ نہیں لاتے، قالو کہتے ہیں لولا اجتبیتھا، کہ آپ کیوں نہ چن کر لے آتے، یعنی آپ کھینچ کر پکڑ کر کوئی معجزہ کوئی ایسی بات لے آتے۔ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں، تو آپ یعنی وہ کہتے کہ یہ نبی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو اس کے چاہیے کہ وہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے، اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے، کوئی ڈھونڈ کے لے آئے۔ یعنی ایک تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پھوپھی زاد بھائی تھا، اگرچہ وہ ایمان تو نہیں لایا تھا لیکن امید تھی کہ وہ ایمان لے آئے گا، وہ آپ سے تعاون بھی کرتا، آپ کے ساتھ رہتا۔ تو ایک دفعہ قریش نے معجزات کے بارے میں جب بہت زیادہ تکرار کی تو اس نے بھی آپ سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھا دیں انہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ چاہیں گے جب چاہیں گے جو چاہیں گے دکھا دیں گے۔ تو جب انہوں نے زیادہ ضد کیا آپ کو تو پھر آپ وہاں سے اٹھ کر آ گئے، پتہ نہیں بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا باتیں بنائی ہوں گی۔ تو یعنی وہ پھوپھی زاد بھائی جو ہے وہ بھی یعنی وہ کہنے لگا کہ آج تو قوم نے آپ پر حجت کر دی ہے، آپ کیوں نہیں کچھ دکھا دیتے۔ تو اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ کس طرح اصرار کرتے تھے، اور آپ کس طرح غمگین اور افسردہ ہوتے کہ کاش اللہ کی طرف سے انہیں کوئی معجزہ مل جائے۔ اس کا جو آپ کی پریشانی ہے اس کو قرآن بھی بیان فرماتا ہے۔ سورۃ انعام میں فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ وَتَأْتِيَهُم بِآیَةٍ۔ دیکھیں کتنا سخت یہاں بات اللہ نے کہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، یعنی نبی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کو کاش کو معجزہ دکھا دے۔ ایک بات یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی مخلوق ہیں اور اللہ کے محتاج ہیں۔ اب اس کو ذرا سنیے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اے نبی اگر آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے نا ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تمہارے میں سخت ہے نا، ان تبتغی نفقاً، تو فی الارض، تو زمین میں کچھ سرنگ نکال لیجئے، اللہ اکبر، او سلماً فی السماء، یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لیجئے، فتأتیہم بآیہ، تو وہ کوئی نشانی لے آئیے۔ دیکھیں اللہ کے محبوب چاہتے ہیں کہ انہیں میں دل میں خواہش ہے کہ چلو یہ معجزہ مانگ رہے ہیں، میں حجت تمام کر دوں، معجزہ دکھا دوں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں
کہ اگر تمہیں ان کی بار بار یہ التجا کرنا ہے یا بار بار ان کا یہ کہنا معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، اگر تمہیں بہت ہی یہ شاہ گزر ہے نا، تو تم ایسے کرو، پھر زمین میں کوئی سرنگ نکال لو، اس میں گھس جاؤ، آسمان پہ سیڑھی لگا لو، وہاں چڑھو، جاؤ پھر اپنی مرضی سے کوئی معجزہ کوئی آیت کو لے آؤ، پھر انہیں دکھا دو۔ یعنی کس قدر ہم لوگ یعنی ایسی باتیں خرافات میں غلو میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی خود خواہش رکھتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، لیکن اللہ نہیں چاہتے، اللہ نہیں چاہتے تو بس نہیں چاہتے تو نہیں چاہتے۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، کہہ دیجئے میں تو صرف اللہ کی پیروی، یعنی اللہ نے کیا فرما رہے ہیں، آپ انہیں کہیے کہ میں تو صرف اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، بس۔ یعنی اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، بصائر بصیرت والی باتیں، وہدی اور ہدایت والی، ورحمہ اور رحمت والی، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور اس سے مراد قرآن ہے کہ بھئی اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے تمہارے اوپر قرآن نازل فرمایا ہے اس میں سب کچھ ہے، اس کو دیکھو، اس کو سمجھو۔ اور دوسری طرف یہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد نہ ہو۔ یہ اسی کو آیت میں دیکھیں، اور آیت نمبر میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ آیت ہے سورۃ الانعام کی، اور آیت نمبر 35 پہ، کہ اللہ کے نبی کو، اللہ نے اپنے نبی کو اس بڑے سخت الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے جی بس ضرور ہی معجزہ دکھانا ہے، تو پھر جاؤ تم زمین میں گھس جاؤ سرنگ بنا کے، یا آسمان پر چڑھ جاؤ اور جاؤ پھر کوئی لے آؤ، کوئی چیز لے آؤ، کوئی اپنی مرضی سے معجزہ دکھا سکتے ہو تو دکھا لو۔ تو یعنی قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں نے یہ جو معجزہ تمہارے پاس بھیجا ہے اس میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، دلائل بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ یہ اگر انسان کو سمجھے تو یہ ہدایت کے لیے کافی ہے۔ جو ہدایت کے متلاشی ہیں، جو بصیرت رکھتے ہیں، جو رحمت کی باتوں کو سمجھتے ہیں، اس میں ہر بات مدلل جواب ہے، اور ہر بات کا آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی طرف سے حکم اور وحی کا پابند ہوں، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اللہ تو کا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جو اللہ حکم دیتے ہیں، جو نازل فرماتے ہیں، اللہ کا نبی وہی کرتا ہے، وہی کہتا ہے۔ اصل میں تو یہ کفار کا سوال اللہ کی بات کو نہ ماننے کا ایک بہانہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہتے تو ان کو نشانیاں معجزہ ان پر آسمان سے نازل کر دیتے، فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، جس سے ان کی گردنیں جھک جاتی۔ یہاں اللہ رب العالمین کا یہ دکھانا اور یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ہر چیز کا مالک میں ہوں، میں چاہوں، ہر اختیار میرے پاس ہے، میں چاہوں تو کر دوں، چاہوں تو نہ کروں، میں خالق ہوں۔ یعنی یہ اللہ کا دکھانا مقصود ہے کہ اصل خالق، اصل مالک، اصل طاقت کس کی ہے، اور باقی سب اس دنیا میں محتاج ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سب کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے طریقے، پیارے سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔